السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے پہلے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں ایک پنڈت کی، جنہوں نے نبی کی شان میں بہت اچھی اچھی باتیں کہی ہیں، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق اگر کوئی بندہ چلے گا تو وہ راہ راست پر آ جائے گا، یعنی سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جب سے نبوت کا اعلان کیا، نبوت سے پہلے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صادق الامین لوگ مانتے تھے، اور مانتے نہیں بلکہ تھے میرے آقا۔ اور نبوت کے بعد کی جو ان کی زندگی ہے، پوری زندگی دین کی خدمت کری اور لوگوں تک جو ہے دین کو پہنچایا، اور اس دین کو پھیلانے میں بہت ساری تکلیفیں بھی آئیں، پر انہوں نے کہا کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائے گا وہ راہ راست پر آ جائے گا۔ آئیے پہلے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ محمد صاحب کی شکشاؤں پر منن کیا جائے، ہر شاستر میں، ہر گرنتھ میں، چاہے کسی بھی سماج کا کیوں نہیں ہو، تو قرآن کی شکشاؤں پر منن کیا جائے تو دو باتیں ان میں سب سے اہم ہیں۔ پہلی، محمد صاحب کی شکشائیں کسی بھی ایک دیش یا ایک دھرم کے لیے نہیں ہیں، سب کے لیے ہیں۔ اور دوسری جو ان کی شکشائیں ہیں، آج سے 1500 سال پہلے جتنی وہ پراسنگک تھی، آج بھی اتنی ہی پراسنگک ہے۔ جیون کا کوئی پہلو ایسا نہیں جسے بہتر بنانے، اچھائی کو سویکار کرنے کے لیے محمد صاحب نے کوئی سندیش نہ دیا ہو قرآن میں۔ ان کی باتیں انسانوں کو سچ کی راہ دکھاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو سن لیا ہوگا، جو ان پنڈت نے بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف ایک گاؤں یا ایک شہر یا ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ 1400 سال پہلے قرآن کریم میں یہ آیت نازل کر دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ غیروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ اور رحمت سے مراد کیا ہے کہ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ وہ سامنے والی جو پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے پیچھے جنگ چل رہی ہے تو کیا آپ مجھ پر یقین کرو گے؟ تو ان تمام مکہ کے کافروں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کہہ دیں گے، یا رسول اللہ میں بول رہا ہوں، اس ٹائم یہ نہیں کہا کہ اے محمد اگر آپ کہہ دو گے تو ہم یقین کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو وہی لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس بات کو تسلیم کر لیں گے، انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا، یعنی کہا کہ اے محمد تو جھوٹا ہے، تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ ایک مرتبہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو لوگوں نے آپ پر پتھر برسانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے۔ تو حضرت جبریل امین میرے آقا کے پاس آئے، آنے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ، آپ صرف ایک اشارہ کر دو، آپ تھوڑی اجازت دے دو، میں ان دونوں پہاڑیوں کو ملا دیتا ہوں اور اس پوری بستی کو تباہ کر دیتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل، میں لوگوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، میں اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کو جو ہے ختم کرا دیا جائے، میں تو لوگوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ اگرچہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے لیکن انہی کی آل اولاد مجھ پر ایمان لے کر آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پورے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو کیسے دیکھنا پڑے گا؟ جو میرے آقا آپ کو حسین و جمیل نظر آئیں گے۔ آج دنیا کے اندر لوگ میرے نبی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھتے، بس بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر میں ان سے بتانا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت حنظلہ میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ اس کے بعد میں حضرت طلحہ آتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری آنکھوں نے آپ سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میرے ابا چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے آقا تمام جہان سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے لال سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں۔ ایک مرتبہ
حضرت علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور محبت سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق آتے ہیں، وہ بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھوں نے بھی آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان غنی آتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور محبت سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا صدقتا اے ابو بکر تم سچ کہتے ہو۔ اب یہاں پر یہ پوائنٹ کی بات یاد رکھیں، کیا کہا کہ اے ابو بکر صدقتا تم سچ کہتے ہو۔ اسی دوران ابو جہل بھی میرے نبی کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد میں کہتا اے محمد میں نے تجھ سے بڑا بدصورت کوئی نہیں دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا صدقتا اے ابو جہل تیرا کہنا بھی درست ہے۔ اب صحابہ کرام حیران ہو گئے، تعجب کرنے لگے کہ جب ہم نے نبی سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں دیکھا، تو ہمارے آقا نے ہم سے بھی یہی کہا کہ میرے صحابہ تمہارا کہنا درست ہے، لیکن ابو جہل نے کہا تب بھی حضور نے یہی کہا کہ ابو جہل تیرا کہنا بھی درست ہے۔ بھلا یہ دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ تو صحابہ کرام محبت سے عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم نے آپ سے کہا کہ آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں، آپ نے ہم سے بھی یہی کہا، اور ابو جہل نے کہا کہ محمد میں نے تجھ سے بڑا بدصورت کوئی نہیں دیکھا، آپ نے اس سے بھی یہی کہا۔ میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ میں مثل آئینہ ہوں، میں آئینے کی طرح ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ ابو میں مثل آئینہ ہوں، آئینے کی طرح ہوں، آئینے میں جو جیسا ہوتا ہے ویسا نظر آتا ہے۔ ابو بکر خود خوبصورت ہے اس لیے میں انہیں خوبصورت نظر آیا، اور ابو جہل بڑا بدصورت ہے اس لیے میں اسے بدصورت نظر آیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اے لوگو میرے نبی کو دیکھنے والوں، اگر تم میرے نبی کو دیکھنا چاہتے ہو، میرے نبی کے فرمان کو پڑھنا چاہتے ہو، ان کو دیکھنا چاہتے ہو، تو ابو جہل کی نظر سے مت دیکھو، ابو لہب کی نظر سے مت دیکھو، عتبہ شیبہ کی نظر سے مت دیکھو۔ اگر حضور کو دیکھنا ہے تو ابو بکر کی نظر سے دیکھو، عمر فاروق کی نظر سے دیکھو، عثمان غنی کی نظر سے دیکھو، مولا علی مشکل کشا کی نظر سے دیکھو، تمام صحابہ کرام کی نظر سے دیکھو۔ حضور تمہیں اچھے بھی نظر آئیں گے، سچے بھی نظر آئیں گے، اور پیکرے حسن و جمال بھی نظر آئیں گے۔ میرے بھائیوں ابو جہل میرے آقا کو دیکھ رہا تھا، اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا۔ ابو لہب میرے آقا کو دیکھ رہا تھا، اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا۔ عتبہ شیبہ میرے نبی کو دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہے تھے، مگر جب حضرت ابو بکر صدیق نے میرے آقا کو دیکھا تو آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھا۔ حضرت عمر فاروق نے میرے آقا کو دیکھا، آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھا۔ حضرت عثمان غنی نے جب میرے آقا کو دیکھا تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھا۔ حضرت علی نے آنکھوں سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھا، اس لیے انہیں حضور سچے بھی نظر آئے، اچھے بھی نظر آئے، اور پیکرے حسن و جمال بھی نظر آئے۔ میرے بھائیوں شاعر کہتا ابو جہل نے آقا کو ان آنکھوں سے نہ دیکھا جن آنکھوں سے صدیق و عمر دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس آخری بات سنیں، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم سب کی ماں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں اور ازواج مطہرات میں سے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ کچھ سل رہی تھی لیکن اچانک سے ان کی سوئی گم ہو گئی، کھو گئی۔ حضرت عائشہ بڑی پریشان تھی، سوئی نہیں مل رہی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد میں کہا اے عائشہ تم کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میری سوئی گم ہو گئی ہے اور میں سوئی دیکھ رہی ہوں، مل نہیں رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو سن کر مسکرا دیا۔ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ سے وہ سوئی جو حضرت عائشہ کی گم ہوئی تھی وہ سوئی مل گئی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ سوزن غم گشتہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ تو میرے بھائیو حضور کو دیکھنا چاہتے ہو، حضور کو پڑھنا چاہتے ہو،
آپ پڑھیں اور ایمان کے نور سے دیکھیں انشاءاللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو، بتائے ہوئے فرمان کو جو کوئی اپنی زندگی میں لاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جو سائنٹسٹ حضرات ہیں انہوں نے جب یہ پڑھا کہ مسلمانوں کے نبی نے یہ کیوں کہہ دیا کہ کھڑے ہو کر کھانا غلط ہے، کھڑے ہو کر پینا غلط ہے، اگر کوئی کھڑے ہو کر کھا پی لے تو الٹی کر دو، اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ جب تمام سائنٹسٹ حضرات نے اس چیز کی ریسرچ کی اور اس کو ریسرچ کیا، جانا کہ کیوں کہا، تو وہی سائنٹسٹ حضرات کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کھانے سے پینے سے 10 ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، اتنی بڑی بڑی بیماریاں جن کا علاج پوری دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو میرے بھائی حضور کی سیرت کو پڑھیں، حضور کی زندگی کو اپنی زندگی میں لائیں، صحابہ کرام کی زندگی کو اپنی زندگی میں لائیں، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔